شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دوسرا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے، اور جب اپنے اپنے گھروں میں بال بچوں میں جاتا ہے تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا آنا جانا بیکار ہے۔ لہذا یہ واقعہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لاقی یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، تمہارا کیا حال ہے حنظلہ؟ تو میں نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ہم اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنے مال و متاع و سامان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو نسینا کثیرا، تو ہم سب بھول بھال جاتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی ویسا ایمان نہیں رہتا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عطا ہوا تھا۔ قال ابو بکر فواللہ ان لتلقى مثل هذا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے کو ایسا ہی پاتا ہوں۔ لو بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرما دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ بس دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا روحانی مرض، اپنا معالج، اپنے معالج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہرگز نفاق نہیں ہے، دونوں مومن ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے، کبھی کوئی حالت تو کبھی کوئی حالت، نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت اور کبھی کچھ درجہ کمی، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں کا ہر وقت یہی حال رہے جیسا میری خدمت میں اور میری صحبت میں رہتا ہے، میری صحبت میں تمہارا ایمان و یقین ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات و قیامت، جنت دوزخ سب سامنے رہتا ہے، اتنا یقین اگر ہر وقت رہے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارے بچھونوں پر اور تمہاری گلیوں میں جہاں سے تم گزرو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ، لیکن یہ صحابہ کرام کو ایک فکر تھی کہ بھئی ہمارے ایمان میں کمی تو نہیں ہوگی، حالانکہ ایمان اعلیٰ درجے کا کہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان وہ صحابہ کرام کا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری امتوں کے لوگوں سے افضل ہے، انبیاء علیہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں کہ صحبت میں اثر تو ایسا ہوتا ہے، گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو یہ، دوسرا یہ ایمان کی فکر، اپنے اندرونی حال کا فکر، اپنی روحانیت کا فکر، جیسے جسم کا بیمار تو نہیں ہے،
ایسے ہی آپ نے فکر ہے کہ یہ ہمارا حال ایسا نہیں رہتا، یہ پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کو دیکھا جائے کوئی ہے آتا جی میری نماز رہ رہی ہے، نماز کو جی نہیں چاہتا، کیا کروں پوچھنے کے لیے، یہ تو نماز فرض ہے، وہ تو اتنی ہے کفیت نہیں ہے، نمازیں تو وہ کہاں چھوڑ سکتے تھے، روزے کہاں چھوڑ سکتے، تو سب کچھ ہی نہیں، سارے احکام کو پورا کرنے والے تھے، لیکن اتنا ہے کہ جیسی کفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی، تو اس پہ فکر لگ گئی۔ لیکن آج دیکھا جائے تو امت مسلمان کا یعنی بڑے بڑے فرض چھوڑ رہے ہیں، فرائض واجبات کو ترک کیا ہوا ہے، لیکن اس طرف التفات ہی نہیں، توجہ نہیں ہے کہ بھئی ہماری روحانیت کا کیا حال ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کمزوری ہے، ہم کسی سے پوچھیں، کسی کی صحبت میں بیٹھیں، ہمارا حال ٹھیک ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کو فکر تھی۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اگر ایسی حالت رہے گی تو فرشتے تم سے تمہارے بچھونوں پر اور تمہاری گلیوں میں مسافہ کرنے لگیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ پھر تم دنیا کے کام کے نہیں رہو گے، سارا نظام عالم معطل ہو جائے گا، لہذا یہ تبدیلی جو میرے پاس سے جا کر بال بچوں میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تم منافق نہیں ہوئے، یعنی جس وقت تمہارے قلب پر اللہ تعالیٰ کی حضوری کا غلبہ ہو، نبی کی صحبت یا نبی کے غلام کسی اللہ کے ولی کی صحبت سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی تمہاری قابلیت بڑھ جاتی ہے، اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے تو بال بچوں کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہر وقت وہی حالت ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا کر لو گے، لیکن بال بچوں کے لیے روٹی کی فکر اور بال بچوں کے لیے دکان کھولنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے اعتدال۔ اسی لیے جن لوگوں کے اوپر بال بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی وہ مجذوب ہو گئے، بلکہ ان کے منہ سے انا الحق نکل گئے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم علی عباد کے بہت جلیل و قدر بزرگ ہیں۔ مولانا علی میاں میرے شیخ اور بڑے بڑے علماء اور محدثین ان سے دعائیں لینے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے، دیکھو بال بچوں کا ہونا، پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیٹا بیٹی، داماد، یہ سب فکریں جو ہیں یہ بڑی نعمت ہے۔ پھر ہنس کر فرمایا کہ اگر حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے داماد، بیٹیاں، پوتے اور نواسی ہوتے تو بیٹی آ کر ہوتی کہ آج میرے شوہر نے مجھ کو ستایا، اور نواسے کو پیچھے سے لگی ہوئی، پوتا کہتا ہے مجھے زکام ہو رہا ہے، اور بیوی دروازہ کھٹکھٹاتی کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، نمک نہیں ہے، مرچیں نہیں ہے، دھنیا نہیں ہے، تو فرمایا کبھی انا الحق نہ نکلتا، یعنی زیادہ یکسوئی سے غلبہ حال ہو جاتا ہے۔ یعنی شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ یہ غلبہ حال ہوا تو کہیں انا الحق میں خدا، حالانکہ خدا تو نہیں تھے لیکن غلبہ اتنا ہو گیا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ ہی نظر آ رہے۔ تو فرمایا اگر ان کے بال بچے ہوتے، کوئی ادھر ستاتا کوئی ادھر ستاتا، تو اتنی توجہ نہ ہوتی اس طرح ہر وقت نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ بال بچوں کا ہونا بھی بڑی نعمت ہے کہ آدمی جو ہے وہ غلبہ حال نہیں ہوتا، اس سے یہ ہے کہ دنیا کے کام میں بھی لگا رہتا ہے، دین کے کاموں میں ادھر لگا ہے گیا ہے، تو نماز کی فکر، نماز کے لیے ہے تو کام کی فکر ہے نا، اس طرح تو یہ فکر لگی ہے تو پھر انا الحق کہاں کہے گا، وہ تو کام میں لگا رہے گا اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ یہ کہتے ہیں نا وہ کام کی فکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی کام میں لگا ہوئے تو نماز کی فکر ہونی چاہیے، نماز میں ہے تو یہاں مسجد میں ہے تو بھائی گھر کی وہ بھی فکر ہونی، بھائی نماز پڑھ کر گھر جانا ہے تو وہ بھی فکر، کوئی یہ فکر لگ جانا کوئی انوکھا نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہمیں خیال نماز میں خیال نہ آئے، دنیا کا خیال نہ آئے،
یہ دنیا کا خیال تو آئے گا، دنیا میں رہتے ہیں جی، ٹیوشن جانا ہے جا کے جی کرنا ہے، سکول جانا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر یہ دونوں فکر وہ بھی فکر اتنے بھی فکر ہوئے، اتنے عہدے کی فکر ہو، کام چل جا رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ دین ساڈا ہے کہ دنیا سے رہ کے بس اتنا ہے کہ ادھر دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بس ہونا یہ چاہیے، یہ نہیں مطلب دنیا چھڈ دینی، جے راہ ملدا ناتیاں دوتیاں تے ملدا ٹڈواں کچواں ہو گئے، جے راہ ملدا چتیاں ستیاں تے ملدا دانا کھسیاں ہو، جے راہ ملدا جنگل بیلے تو ملدا گائیاں بچھیاں ہو، رب باہو انہاں نوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو، پر نیتاں انجی بجتے مقصد ہے بھی ہوں نماز واسطے آیا پر گھر تو اس ویلے پر پٹھے وڈھن جانا، ایک یہ بھی فکر ہے، پٹھے وڈھن گیا پر زور دی نماز بھی پڑھن جائیں، این فکر ہوئے بس اے پر۔ اور اگر یہ نہ فکر ہوتی تو جو شیخ منصور نے کہ انا الحق کہ میں خدا آیا، وہ جنہیں ہر وقت ادھے توجہ ہوتی، اور یہ آدھے نا حقیقی و میں خدا آیا، لیکن یہ اب اللہ دی انوارات اتنے آئے، نور اتنا برسے، انہوں نے اپنا آپ ہی بھول گیا، انہوں نے ہر طرف بول لی اللہ، تو فرماندن پہ یہ اگر کام شام ہوتا نا تو پھر وہ جنہیں یہ انہیں گال کوئی نہیں کر، اللہ پاک الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال ربنا تقبل انک انت السمیع صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وصحبہ وآل بیتہ رحمت یا رحمت۔ کی آ رہے تیرے سکول والے پڑھانا چاہتا بھی نہیں پڑھانا تو ہی پڑھانا جی۔